بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں مصطفی علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، مسلم لیگ نون بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ اندرونی اختلافات نے جنم لیا اور دن بدن زور پکڑ رہا ہے۔ اس کے لیے مریم اورنگزیب صاحبہ جیسے لوگ آگے آنے کی کر کے اور پریس کانفرنس کرتے کراس ارائی سے گریز کر لے۔ ہم نے صرف اور صرف بلوچستان کے ساتھ سیٹ جاری کیے اور وہاں ٹکٹیں جاری کیے، باقی ہم نے کسی کو کوئی ٹکٹ نہیں دیا، کیونکہ یہ فرسٹریشن کا شکار ہے ان کے اپنے بندے جو سینئر قیادت ہے، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب جیسے، رانا مبشر صاحب جیسے اور لوگوں کو اگر ٹکٹ نہیں مل رہی ہے اور ان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو سینٹ میں ہم لے کے جائیں گے، بلدیاتی انتخابات میں ٹکٹ دے دیں گے، جبکہ طلال چودھری صاحب، عابد شیر علی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی، شاید رانا ثناء اللہ صاحب تو نون لیگ والوں کا اہم بندہ سمجھا جاتا ہے، شاید ان کو ٹکٹ مل بھی جائے گا، لیکن وہ لوگوں میں اس کی مقبولیت ختم ہے۔ وہ فیصل آباد کے لوگ کو دل جیتنے میں وہ ناکام ہوا۔ اسی طرح عابد شیر علی صاحب کے ٹکٹ بھی، قومی اسمبلی کا ٹکٹ بھی خطرے میں پڑ گیا، کیونکہ وہ جب پہلے وہ فاروق حبیب صاحب سے وہ ہارے ہوئے تھے، پھر جب ان لوگوں نے استعفیٰ دے دیا تو اس نے پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اس میں سے عمران خان صاحب نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ ساری سیٹوں پہ وہ بلدیاتی میں خود کھڑے ہو گئے، اور اس میں سے عابد شیر علی صاحب کو بہت بڑے مارجن سے شکست تسلیم کرنی پڑی۔ تو اس لیے ان کی بھی ٹکٹ، رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹکٹ، ایاز صادق صاحب کی اور طلال چودھری صاحب کی، اور اس طرح بہت سے اور بندے جن کے ٹکٹیں ابھی معاملے کا شکار ہوا ہے۔ جبکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو دانیال عزیز صاحب کا معاملہ، وہ ان سے سنبھالنا نہیں جا رہے، ان کا جو پی ٹی آئی کا نون لیگ والوں کا ارسطو صاحب ہے، ان کے بیچوں بیچ میں معاملات چل رہے ہیں۔ جبکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا اگر معاملہ دیکھا جائے، مفتاح اسماعیل صاحب کا معاملہ دیکھا جائے، اب حال ہی میں محمد زبیر صاحب کا بھی دیکھ لے، اور سابقہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مفتاح عباسی صاحب کا بھی اگر معاملہ دیکھ لے، تو یہ ناراض اراکین ہیں۔ جبکہ بات کریں گے عابد شیر علی صاحب کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی۔ عابد شیر علی صاحب کا تو یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، اسی وجہ سے اور اس طرح پر جو بلدیاتی انتخابات میں اس کو شکست ہوئی تھی، اس کی پوزیشن ناکام ہوئی، اس لیے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ کا صاحب کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کو تو شاید ٹکٹ کسی نہ کسی طریقے سے ملی جائے گی، لیکن ان کی مقبولیت کی وجہ سے اس پہ بھی غور و فکر سٹارٹ ہے۔ جبکہ سروے کی وجہ سے بھی نون لیگ والوں میں فرسٹریشن ہے، خوف ہے اور ہراس ہے، اور وہ ان سیٹوں پہ سارے اکٹھے ہونے جا رہے اور اس سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں جس جگہ پہ ان لوگوں کو خار تو ہوئی تھی لیکن تھوڑے سے مارجن پہ۔ تو یہ ابھی سوچ بچار کر رہے کہ اسی رن اپ سیٹ پہ ہم سارے اکٹھے ہو جائے اور ان سیٹوں کو ہم نکال لیں، لیکن اب اس کے برعکس سارے معاملات چل رہے، اور جس جگہ پہ تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں سے سیٹ نکالنا مشکل ہے، جس طرح شبیر علی قریشی صاحب ملتان سے، اس کو اب ایک نوجوان کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو پکڑا گیا، ان کے بچے اہل و عیال رو رہے، اور ان کو ایسے مقام پہ منتقل کر دیا گیا کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس کی کامیابی یقینی تھی۔ تو اس لیے جس جگہ پہ نون لیگ والوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں شکست ہونا ہے، تو وہاں سے تو ان لوگوں نے ان بندوں کو غائب کرنا ہے، اور جس جگہ پہ رن اپ سیٹ ہو اور اس میں تھوڑا سا مارجن ہو، بے شک اس پہ وہ ہارے ہو، لیکن اس جگہ پہ یہ سارے ایڈجسٹمنٹ اور سارے پارٹیوں کو اکٹھا کر کے سارے پی ڈی ایم کو اس سیٹ پہ لگائیں گے کہ اس کو ہم کسی طریقے سے نکال دیں گے۔
سامعین کرام، لیکن اس کے برعکس سما ٹی وی کا جو علیم خان صاحب کا ٹی وی ہے، اس نے ایک سروے کیا. ندیم ملک صاحب سینئر تجزیہ نگار، سینئر جرنلسٹ، سینئر اینکر، اس نے سروے کیا، اور اس سروے میں لوگوں نے اتنے پر اعتمادی کے ساتھ بات کی. وہ ابھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. ہر بندہ یہ کہہ رہے کہ نون لیگ والوں کو آزمایا، ابھی ہم پی ٹی آئی کوڈ دیں گے، پی ٹی آئی کوڈ دیں گے، پی ٹی آئی کوڈ دیں گے. لیکن اس کے برعکس باقی بھی سروے آ رہے ہیں، جبکہ اس پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ اس طرح کوئی سروے نہ کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سروے سے کیا رپورٹ سامنے آ رہی ہے. جس طرح ورلڈ ٹائم نے سروے کیا، ان لوگوں نے اپنے گراف میں دکھایا کہ پی ٹی آئی پاکستان میں 96% مقبول ترین جماعت ہے، 2% نون لیگ والے اور 2% پی 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 والے، اور باقی 1% باقی جماعتیں. تو سامعین کرام، یہی تو صورتحال ہے، کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ صرف بلوچستان کے ٹکٹوں کا فیصلہ کیا گیا اور باقی پہ مشاورت جاری ہے. طلال چودھری صاحب کا فیصلہ باد سے بات نہیں بن رہی ہے. ایاز صادق کو بھی کہہ رہے کہ آپ کو سینٹ میں یا بلدیاتی انتخابات میں آپ کو ٹکٹ دی جائے گی. اون چودھری اور علیم خان بہت اہم مہرے. اگر نون لیگ والوں کو مستقبل میں کوئی مواد ہاتھ لگنا ہو، کیونکہ اون چودھری کے بارے میں سب میڈیا، سوشل میڈیا پہ یہ بات ہو رہی کہ وہ عمران خان صاحب کے پیچھے پیچھے تلیا پکڑا ہوتا، ٹیشو پیپر پکڑا ہوتا تھا، یہی ان کا رول تھا. لیکن نون لیگ والوں کے لیے اوپر آسمان ہے. نون لیگ والوں کو ان کو ووٹ دینا پڑے گا، کیونکہ ایک تجزیہ نگار نے ایک ٹویٹر کیا ہوا ہے کہ اب نون لیگ والوں کو، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو، اب جو پنڈی سے جو پرچیاں مل رہی ہیں اس کا بھی اس نے لاج رکھنا ہے. تو اب نون لیگ والوں کو اور علیم خان صاحب کے لیے میں بھی ہو سکتے کہ علیم خان صاحب کے لیے تو یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ راضی ہو جائے، یا ان کو او حلقہ خالی چھوڑا جائے. علیم خان صاحب کو اور اون چودھری کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ لازم ایڈجسٹ کریں گے. جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انسداد دہشت گردی کے عدالت میں عابد شیر علی کا وارنٹ بھی جاری کیا ہے. جبکہ اگر آپ بات کریں پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کے پاس 2 سے 3 نشان ابھی بھی موجود ہے، 2 سے 3 آپشن بھی موجود ہے. اگر بلے کا نشان 11 جنوری کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا تو یہ جے یو آئی کی شیروانی گروپ کا اس نے ان کے ساتھ الحاق کرنے کا عمران خان صاحب نے اجازت دے دی، اور یہ پھر شیروانی گروپ کے جھنڈے تلے پورا الیکشن لڑیں گے. خواہ وہ الیکشن ہو پس قیادت کا، سیکنڈ چوائس کی قیادت کا، یا تھرڈ چوائس کی قیادت کا، لیکن الیکشن لڑیں گے اور ہر صورت پہ لڑیں گے. کوئی ایک حلقہ بھی ادھورا نہیں چھوڑیں گے. جبکہ نواز شریف صاحب کے کیس تو لگ گئے، لیکن عمران خان صاحب کا کیس نہیں لگ رہے. سپریم کورٹ سے انصاف کی امید نہیں ہے، مایوس ہو چکے ہیں. ہمارے وکلاء کی تذلیل کی جا رہی. شیر افضل مرو صاحب، یہ شیر افضل مرو صاحب نے یہ پیغام دیا کہ ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے اور ان آپشنوں پہ ہم آگے الیکشن لڑیں گے. جبکہ ڈان نیوز نے مسلم لیگ نون لاہور سے اپنوں کے بڑے بڑوں کے ٹکٹ ہے، بڑوں کے برج الٹا رہے. سردار ایاز صادق صاحب سمیت مزید اہم رہنماؤں کی ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ. 14 میں سے 12 امیدوار شارٹ لسٹ کر دی گئی ہے. اپنوں کو تو مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب یا ان کے جو نزدیک ترین اہلکار ہیں ان سب کو تو ٹکٹیں دی گئی ہے، لیکن جو بیچارے سخت وقت میں نون لیگ والوں کے ساتھ کھڑے تھے ان کے ٹکٹیں اب معامے کا شکار ہے. جبکہ اس میں ایاز صادق صاحب ہے، رانا مشہور صاحب ہے، میاں مرغوب احمد صاحب ہے اور رانا مبشر صاحب ہے.
हुकूमती टिकटों से ये लोग महरूम हैं। इसके अलावा परवेज मलक, सरदार नसीर भट्टा साहब और वहीद आलम खान साहब भी वो भी अपनी क़यादत को कायल करने में नाकाम रहे। तो समझो ये भी हुकूमी टिकटों से नाअहल है। मैं भी हो सकता है कि बाद में कुछ हो जाए, लेकिन इस पोजीशन पे इनका स्टैंड यही है, क्योंकि अयाज सादिक साहब को और राना मुबशर साहब को यह बताया गया कि आपको बल्दियाती टिकट दी जाएगी या आपको सीनेट का जो टिकट है में भी हो सकते हैं, उस पे भी इम्कान है कि वो भी पेशकश की जा सकती है। लेकिन इसके बरक्स खुशी जो सबसे अहम और जो बड़ी खुशी मुझे हुई है वो आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग कलम और कागज अपने सामने रख लें। लेकिन उससे पहले सब भाइयों से मुझे गुजारिश है कि जिन भाइयों ने अभी प्यार का इजहार नहीं किया तो वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक अहम खबर देने लगा हूं, हंसना नहीं है, क्योंकि एक बंदे ने 7 से 8 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा कराई थी। किसी ने वहां से उसको धक्के दिए, किसी ने उसको तजलील किया, किसी ने उसको ठोकर मारी, किसी ने उसको कहा कि खुदा के लिए यहां से चले जाए, क्योंकि लोग आपकी शक्ल को देख के वैसे जो है ना बदजन हो जाते हैं और लोग बपर हो जाते हैं, और फिर जो हम उसके कंधे पे हाथ रख रहे, कमर पे हाथ मार रहे, उसको ठंडा किया हुआ है, वो फिर बपर हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं अता तारड़ साहब की। सुना है कि अता तारड़ साहब को 127 से मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं, 127 लाहौर से मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि लाहौर लोग कभी भी अता तारड़ साहब को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाहर का बंदा, और वो कहेंगे कि बाहर का बंदा आके लाहौर में इलेक्शन लड़ाओ। क्योंकि आमिर मतीन साहब ने कहा था कि मैं भी हो सकते कि 8 हल्कों में तो उसने इंतखाबात जमा किए थे। ऐसा ना हो कि अमृतसर हमारे बॉर्डर में, ऐसा ना हो कि अता तारड़ साहब वहां भी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा ले और वहां खड़े हो जाए कि जो भी दे उसका भी भला और जो न भी दे उसका भी भला। लेकिन दाता के नगरी में उसकी सुनी गई है और वहां किसी की दुआ रद्द नहीं होती, तो लिहाजा अता तारड़ साहब की भी दुआ कबूल हो गई है और वहां से। लेकिन अब देखना ये कि लोगों का वहां पे क्या रिएक्शन आएगा, जो नून लीग के सीनियर कयादत है उनका क्या रिएक्शन आएगा, जो नून लीग वालों के साथ जो जन्मों का साथ है, अगर उनको टिकट नहीं दी जाएगी तो वो आजाद हैसियत में भी लड़ेंगे। ये भी अंदेशा है और ये इस अंदेशे का इज़हार हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है। लेकिन अब होना क्या है, होगा तो वही जो क़यादत चाहेंगे। और उसके बरक्स में एक बात बता दो, ये सब खेल जो खेला जा रहा है ये एक पॉइंट पे खेला जा रहा है। तारिक अजीज साहब है, सीनियर साहब और नून लीग का मकबूल तरीन साहब है, वो कह रहे कि मरियम ने बदला ले लिया। 21 अक्टूबर पे जिस किसी ने भी नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल में हिस्सा डालना गवारा नहीं किया और हिस्सा नहीं डाला, और मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि उनको टिकट नहीं देंगे, तो उस टिकट पे अमल दरामद करने पे मरियम नवाज कार फरमा है। उन्हीं बंदों को वो टिकट नहीं दे रही है और इसमें से 8 से 10 एमपीएस के टिकट खतरे में पड़ गए और एक मुअस्सर ग्रुप जो है ना उन लोगों को टिकट देने की तगदू कर रहे हैं। सामीन किराम, ये कुछ तरीन थी जो आप लोग के साथ शेयर करना था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन दुआ करें कि राबित शेर अली का पोजीशन और राना सनाउल्लाह की पोजीशन बरकरार हो, क्योंकि वो नून लीग वालों के लिए एक बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।